اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں. ایک ماں باپ کا نافرمان. اگر رمضان قریب آ رہا ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رمضان سال کے 12 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے 11، اور 12واں مہینہ رمضان کا نام اللہ نے رکھا شہر رمضان، جو قرآن میں آتا ہے. رمضان کا مطلب کیا ہے؟ جلنا. جلنا. تو جلنے اور روزے کا کیا تعلق ہے کہ جب کوئی مومنہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو جلانا شروع کرتے ہیں. کس میں؟ اس کی بھوک کی آگ میں. دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. جب آخری روزہ آتا ہے تو اس کے سارے گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ بالکل پاک ہو جاتا ہے. اور شب قدر اگر اللہ دے دے، 5 راتیں تو ہیں، ایک تو ضرور ہوگی نا، وہ جاگ لیں تو 80 سال سے زیادہ کی بندگی کا اجر ہوگا. اور 4 آدمی ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا رمضان میں. ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک مستقل شراب پینے والا، شراب کا عادی، ایک رشتہ داروں سے لڑنے والا، ایک کسی کے لیے دل میں نفرت رکھنے والا. یہ 4 محروم ہو جائیں گے، باقی سب کی بخشش ہو جائے گی. شب قدر میں کوئی جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، سب کی بخشش اللہ کر دیتا ہے سوائے 4. ماں باپ کو تنگ کرنے والا، شراب کا مستقل عادی، تو بیچنے والے کا کیا حال ہوگا، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت رکھنے والا. ایک ٹیشو پیپر دینا مجھے، میں آپ کو ایک لفظ کا مطلب سمجھاتا ہوں. ٹیشو پیپر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کے لیے لفظ استعمال کیا ہے معصیت، عصا، اور والدین کے لیے کیا ہے عقوق. من عق والدیہ، عقا کسے کہتے ہیں؟ یہ ذرا ٹیشو پیپر دیکھنا، عقا، اس کا بعد میں مطلب بتاؤں گا. اب یہ جڑ سکتا ہے؟ کیسے پرزے ہو گیا ہے. جو والدین کو اتنا تنگ کرے کہ ان کا دل ایسے پرزے ہو جائے. عقا کا لفظ اپنے لیے اللہ نے کہا ہے نافرمانی، اور والدین کے لیے کہا ہے دل کو چیر کے رکھ دینا. دل کو چیر کے رکھ دینا. اللہ کے واسطے اپنی ماؤں کی زندگی کو غنیمت جانو، اپنے باپ کی زندگی کو غنیمت جانو. ان کی کڑوی بھی سہ لو، ان کی میٹھی بھی سہ لو. آپ کے لیے جنت کا راستہ اللہ آسان کر دے. ایک آخری حدیث سناتا ہوں. پہلے سنائی تھی جو باوضو رہے گا اللہ اس کا رزق بڑھائے گا. اب آخر میں حدیث یاد آ گیا. آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو. کون نہیں چاہتا؟ 80 سال والا بھی کہہ رہا تھا دعا کرو اللہ حیاتی دے. پترا آخر دن بابا بس بھی کر اگاں جا، وہ پھر بھی کہتا ہے دعا کرو اللہ زندگی دے، صحت والی دے. ٹھیک ہے، کون نہیں چاہتا؟ جو یہ چاہے اس کی زندگی لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے اور مرنے کے بعد اس کا نام بھی زندہ رہے. ماں باپ کی خدمت کرے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. یہ وہ ٹپس ہیں جو میں آپ کو اپنے نبی کی زندگی سے نکال کے دے کے جا رہا ہوں. احباب جمع ہے میر، حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے. میرے ذمہ تو تھا جاننداری کے ساتھ آپ کو میں اللہ اس کے رسول کی زندگی کے وہ اصول بتا دوں جس سے آپ خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں. آگے آپ کی مرضی ہے تو سارے بھائی بہن اس کی نیت کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، معاف کر لو. بھائی بہن لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑے ہوئے ہیں، میاں بیوی لڑ کے صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے. کیا کروں، مجھے باتیں یاد آتی ہیں، ادھر گھڑی کو دیکھتا ہوں. شیطان روزانہ اپنی اسمبلی لگاتا ہے سمندر پر، ٹھیک ہے، اپنے سارے MPAs کو اکٹھا کرتا ہے. اسے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے ہو؟ ویسے بیٹھا تھا. ایک کہتا ہے سر میں نے زنا کروایا، دیکھ رہے ہو مجھے. دوسرا کہتا ہے میں نے چوری کروائی، شیطان کہتا ہے. تیسرا کہتا ہے میں نے شراب پلائی. ایسے وہ گناہ گناتے ہیں اور وہ صرف اتنا رسپانس دیتا ہے. پیچھے ایک خبیث لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، کالا، کہتا ہے حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ یہاں سے یوں جمپ لگاتا ہے، او شاباش میرے بیٹے، کام تو کر کے آیا، آجا آگے آجا. اس کو جفا ڈالتا ہے، اپنے تخت پہ ساتھ بٹھاتا ہے، کہتا پاگلو، اس شرابی کی شراب اس کی ذات تک، زانی کا زنا اس کی ذات تک، چور کی چوری اس کی ذات تک. میاں بیوی کی لڑائی 2 خاندانوں کو آگ لگا دیتی ہے. کام ہے یہ کرنے کا. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب خامد اور بیوی صلح کر لیں. اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے. تو میری گزارش ہے، باقی ہم انسان ہیں، پرزہ نہیں ہے کہ فٹ ہو جائیں گے. اونچ نیچ تو ہو جائے گی، جب ہو جائے تو معافی مانگ لیں. ہو جائے تو معافی مانگنے میں شرم نہ کریں. میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگیں گے آپ کا سر بلند ہو جائے گا، آپ کی عزت بڑھ جائے گی، آپ کا مقام بڑھ جائے گا، معافی مانگنے والے کے سامنے بھی اور اللہ کے سامنے. اور ماشاءاللہ آپ نے یہاں فنڈ وغیرہ
ہم غزہ کے لیے اکٹھا کر رہے ہیں، تو میں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا سبق درہم مئۃ الف درہم، 1 پاؤنڈ کا ثواب خرچ کرنے کا 1,00,000 پاؤنڈ سے زیادہ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے، یا رسول اللہ وہ کیسے ہو گیا؟ آپ نے کہا ایک آدمی کے پاس 2 پاؤنڈ، ایک کے پاس لاکھوں پاؤنڈ، لاکھوں والے نے 1,00,000 دیا تو اپنے پیسے کا کچھ حصہ دیا، 2 پاؤنڈ والے نے اپنا ہاف مال دے دیا۔ تو جب اللہ تولے گا نا قیامت کے دن، تو اس 1 پاؤنڈ کا وزن 1,00,000 سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ کی راہ میں دینے میں تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں، اللہ بہت قدردان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو، قناعت والی زندگی سیکھو، نماز سے رزق بڑھتا ہے۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں، طارق جمیل صرف زبان ہلا رہا ہے، بات میرے نبی کی ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میری روزی زیادہ ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں سارے؟ بولو ہیں، میں بھی چاہتا ہوں، میرا بھی دل کرے میری زمین نہ ڈھیر کپا ہوئے، ہم سارے چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے، مجھے کوئی بتائیں۔ میں اپنے نبی کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو ہر آدمی، ہر مرد عورت کر سکتا ہے، چھوٹا بڑا بوڑھا جوان۔ یا رسول اللہ میری روزی بڑھ جائے۔ آپ نے کیا کہا؟ ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ نہ یہ اس چکر میں پڑو کہ جادو ہو گیا، یہ لوگ فرولو جادو ہو گیا، سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی کتھے سایہ ہے، کتھے اتنے جادوگر پیدا ہو گیا بھائی، ہر ویلے پھوکی جاننے دے تو تباہ کیتی جان دے۔ یہ سب فراڈ ہے، یہ جو جادو ہو گیا اور جادو کے عمل کرنا پڑے گا اور ہانڈی چڑھانی پڑے گی اور پتہ نہیں کی کرنا پڑے گا، زمین میں دبانا پڑے گا، یہ سارے الودے پٹھے نے، اور تسی سارے بے وقوف ہو جڑے انہوں دے مگر لگے ہوئے۔ میرے نبی کا وظیفہ سنو، ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق، تو باوضو رہ تیرا رزق بڑھ جائے گا۔ ایک وظیفہ اور بتاتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا، یہ آپ نے خود فرمایا، یہ باوضو رہنے کا پوچھنے پہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے، تو آپ نے فرمایا باوضو رہا کر رزق بڑھ جائے۔ اور باوضو رہنے کے کچھ اور فائدے بتاؤں۔ ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا یار ایتا دس تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا 15۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہ پہلے تو تسی ہو، پہلے دشمن تو میرے تسی۔ پھر اس نے فہرست گنائی، بات لمبی ہوتی جا رہی، اس نے کہا پھر وہ مومن مرد اور عورت جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں، ان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور باوضو سو جاؤ تو موت آ گئی تو شہادت کی ہوگی، باوضو سو جاؤ تو ایک فرشتہ تمہارے لیے دعا کرتا رہے گا، باوضو سو جاؤ شیطان ڈر کے پیچھے ہٹ جائے گا۔ اور ایک بتا رہا ہوں جو میرے نبی نے خود بتایا پوچھنے کے بغیر، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔ تمہاری تو جابیں ہیں نا، تم کہاں ماں کو پوچھ سکتے ہو، جاب ہے۔ میرے نبی نے کہا اپنے ماں باپ کو خوش کرے اور اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرے اور ان سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کی عمر بھی بڑھائے گا، اس کا رزق بھی بڑھائے گا۔ اور ماں باپ کی دعائیں وہاں پہنچا دیتی ہیں اللہ کی قسم جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے اس زمانے میں میڈیکل چھوڑا، ڈاکٹر ایک بہت بڑی تصویر تھی، چونکہ وہ ڈاکٹر تھے، بیوپاری نہیں تھے، سوداگر نہیں تھے، ایک دم ہی لے لو، ایک دم ہی لے لو، ایک دم ہی لے لو، ڈاکٹر تھے۔ اور مولوی ایک کیڑا تھا، کیڑا، گندگی کا کیڑا، اور میں ایک ذمہ دار خاندانی جس میں تکبر کی انتہا، انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے ہمارے بڑے۔ تو اللہ نے میرا کانٹا بدلا، میرا ہاتھ پکڑا، آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے۔ تو میں کالج لائف تک بہت روڈ تھا، نہ ماں کی پرواہ تھی نہ باپ کی پرواہ تھی، تو میرے ماں باپ کو مجھ سے بہت گلا رہتا تھا۔ میں لاہور میں پڑھتا تھا تو میں خط اس وقت لکھتا تھا جب پیسے مک جاندے ہیں۔ تو ایک دفعہ میرے باپ نے مجھے خط لکھا، بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں تو خط لکھتے ہو، کبھی ایویں بھی خط لکھ دیتا کر بھائی تیرا کی حال ہے۔ پتہ ہی نہیں تھا ماں کسے کہتے ہیں، باپ کسے کہتے ہیں۔ تو نبی کی زندگی پڑھی تو پتہ چلا، آپ اندازہ لگائیں۔ تو بیٹا بہ جا، میرے نبی نے فرمایا، یہ عورتیں بھی بیٹھی ہیں، کاش میری ماں ہوتی زندہ اور میں عشاء کی نماز کی نیت باندھ کے فرض نماز مسجد کی مصلی پر پیچھے نمازی ہوتے اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں جان میں آیا، جی اماں جان میں آیا۔ یہ ماں کا مرتبہ بتایا۔ یہاں تو صرف پونڈ کو دنیا جانتی ہے، میرا نبی بتا رہا ہے ماں باپ کی خدمت کرو، رزق بڑھے گا۔ اپنے رشتہ داروں سے لڑو نہیں، اچھا سلوک کرو۔ عام طور پر رشتہ دار آپس میں سینگ پھنسے ہوتے ہیں، اور ہمارے ذمہ داروں میں تو ویسے ہی توبہ 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 تو اسی لیکا چھک دیتا ہے، سمجھتا اس بات۔
لیکا چھک دیتا. کیا مطلب کہ بس ہم نے دیوار کھڑی کر دی ہے, نہ اس کو ملیں گے, نہ اس کی شادی میں, نہ اس کی غمی میں, نہ اس کے جنازے میں, نہ اس کی میت میں. اس حد تک سنگین ہو جاتے ہیں. تو میرا نبی کہہ رہا ہے رشتہ داروں کی سختی کے باوجود اچھا سلوک کر, ماں باپ کی دعائیں لے, تو اللہ تیرا رزق بڑھا دے گا. تو جب میں تبلیغ میں لگا, مدرسے میں داخل ہوا, میرے والد اتنے ناراض ہوئے کہ مجھے گھر سے نکال دیا. 23 نومبر 1972. جب تو مولوی بننا تو میرے گھروں نکل جا. 2 بار اتنے میرے والد اتنے جابر ذمہ دار تھے, لوگوں کے پیشاب نکل جاتے تھے جب وہ گرجتے تھے, درخت سے باندھ کے مارتے تھے مجھے. اور میری عمر کتنی 18 سال. میں خود حیران ہوتا ہوں کہ ایڈی چھوٹی عمر میرے اللہ نے میروں کیویں ہمت دیتی. میں کہا نہیں میں مولوی بننا ہے. تو میرے باپ نے کہا اچھا نکل جا میرے گھر. 2 دفعہ کہا نکل جا میرے گھر. پھر جب اللہ نے میری زندگی پلٹی اور میں چھٹی میں آتا اور میں اپنے باپ کی خدمت کرتا, تیل لگاتا, پاؤں دباتا. نوکر ہوتے تھے, نوکرانوں تو خوب نہیں نا, انہیں تو انجن کرنا ہوں. تو ایک ہمارے بزرگ لیٹے ہوئے تھے, ان کو لوگ دبا رہے تھے. تو کسی نے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہا جی بس میں صبر کا ثواب لے رہا ہوں اور یہ تھکن کا ثواب لے رہے ہیں. تو میں اپنے باپ کو بڑے دل سے دباتا. تو مجھے میرے باپ کی دعا لگی. کہتے پتر میری اکھیاں تو نہیں ویکھنا, پتر میری اکھیاں تو نہیں ویکھنا, اور تو ویکھی ایک دن اللہ تینوں بڑی عزت دے. یہ میرے باپ کی دعا. تہجد کی نماز اور دوسری نماز میں کوئی فرق نہیں, نوافل ہیں. تہجد کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند فرمایا, اس کی بہت ترغیب دی, فرض نہیں کیا. تو ہمارے نبی کی جو مستقل عادت تھی, آپ 11 رکعت پڑھتے تھے, 8 نفل جی اور 3 وتر. کبھی کبھی اس سے زیادہ ہوتی تھی, کبھی اس سے کم بھی ہو جاتی تھی, لیکن عام معمول تھا کہ آپ 11 رکعت تہجد پڑھتے تھے. اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب میرے حجرے میرے گھر میں ہوتے آپ, تو میں سوئی ہوتی تھی اور آپ تہجد میں کھڑے ہوتے تھے, مجھے نہیں اٹھاتے تھے. اور جب سجدے میں جاتے تھے تو لمبائی اتنی مختصر ہوتی تھی کہ میری ٹانگیں سامنے آتی, آپ میری ٹانگوں پہ ایسے ہاتھ لگاتے تھے تو میں ٹانگیں ایسے پیچھے کر لیتی تھی. آپ سجدہ فرماتے تھے, کھڑے ہوتے تھے, میں پھر سیدھی کر لیتی تھی. اب لمبی رکعت پڑھتے تھے. پھر جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے ایسے ایسے کرتے تھے, پھر میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی تھی اور آپ سجدہ ادا فرماتے تھے. پھر آپ تحیات میں بیٹھتے تھے, پھر کھڑے ہو جاتے تھے. اور جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تہجد سے, تو پھر میں خود ہی اٹھ جاتی تھی. پھر مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے تھے. فجر کی اذان تک ایسے آپ سیدھے ہاتھ کا ٹیک اور پاؤں ایسے کر کے, جیسے ہم لیٹتے جی آپ ایسے لیٹ جاتے تھے اور میں بھی سامنے ویسے ہی لیٹ جاتی تھی. اور آپ مجھ سے پیار محبت کی باتیں فرماتے کرتے رہتے.